یہ بھی شمس تبریزی کے 17واں پوائنٹ ہے۔ گندگی اندر ہوتی ہے، باہر نہیں۔ اصلی غلاظت اندر ہوتی ہے، باقی سب کچھ تو آسانی سے دھل جاتا ہے۔ صرف ایک قسم کا گرد و غبار اور داغ جو پاک پانی سے بھی نہیں دھلتا اور وہ روح کو داغدار کرتا ہے، نفرت اور تعصب کا داغ ہے۔ تم اپنے بدن کو تو پرہیزگاری اور روزہ رکھ کر پاک کر سکتے ہو، مگر قلب کا تزکیہ کرنے والی شے صرف محبت ہے۔ دو چیزیں نجس بیان کی گئی ہیں اس میں، ایک تعصب اور ایک نفرت۔ بنیادی طور پہ جو آپ کے خیالات کو، آپ کی روح کو، آپ کے نفس کو ناپاک کرتی ہیں، نجس کرتی ہیں، وہ نفرت ہے اور تعصب ہے۔ تعصب اور نفرت دونوں گروہ بندی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں آپ اپناتے ہیں، آپ سیکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ کرتے ہیں، آپ کے گروہ بن جاتے ہیں۔ جو اس کے خلاف بات ہو، جو اس کے اگینسٹ بات ہو، آپ کی رائے اس میں شامل نہ ہو، آپ کا رویہ اس میں شامل نہ ہو، آپ کی چاہتیں اس میں شامل نہ ہو، آپ اس سے نفرت شروع کر دیتے ہیں۔ اور عصبیت یہ ہوتی ہے کہ آپ صرف اپنی چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ جیسے آپ کسی خاص زبان کو بولنے والے ہیں، کسی خاص علاقے کے رہنے والے ہیں، کسی خاص مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کسی خاص کلچر میں آپ پروان چڑھ رہے ہیں، تو آپ جو اس کے خلاف ہوں گے ان سے تعصب شروع کر دیں گے، ان کے خلاف سوچنا شروع کر دیں گے، ان کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو جائیں گے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں ایک بات کہی، اگر ہم چاہتے تو تم سب ایک ہی دین پر ہوتے۔ اللہ نے نہیں چاہا کہ تم سب ایک دین پر ہو۔ اللہ کو ورائٹی پسند ہے، اس نے ورائٹی رکھی ہے۔ لوگوں کے انداز مختلف، تعلیمات مختلف، مذاہب مختلف۔ اگر اللہ چاہے تو کیا 1 منٹ کے 1000ویں حصے میں سب کو دین کی دعوت نہیں دے سکتا اور ان سب کو اتنا ہیبت زدہ کر دے کہ سارے نیک مسلمان بن جائیں؟ آپ سب کے رویے 1 منٹ کے 1000ویں حصے میں بدل کے رکھ چھوڑے، کوئی بندہ کوئی برائی کرے ہی نہ، کسی قسم کی خطا کرے ہی نہ، بھول کرے ہی نہ، گناہ کرے ہی نہ۔ مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ کو اپنی ورائٹی پسند ہے۔ آپ دیکھیں کتنی قسم کے رنگ ہیں کائنات میں، یہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہیں؟ کتنا قسم کی آوازیں ہیں کائنات میں، اللہ کی مرضی کے بغیر ہیں؟ کتنی قسم کے ذائقے ہیں آپ کے اس زبان پر، کتنی قسم کے چہرے ہیں، کتنی قسم کے جسم ہیں، کتنے قسم کی چال ہے، چہروں کے کیسے کیسے رنگ ہیں، لوگوں کی ہیبٹس کیسی کیسی ہیں، انداز کیسے کیسے ہیں، پھل کیسے کیسے ہیں، سبزیاں کیسی کیسی ہیں، ورائٹی۔ اللہ کو ورائٹی پسند ہے۔ جو اس ورائٹی کو تسلیم کر لے گا کبھی متعصب نہیں ہوگا۔ متعصب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو اور اپنی لائکنگ کو پسند کرتا ہے۔ جو وہ جانتا ہے، جو وہ کرتا ہے، جو وہ سیکھا ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پراؤڈ ہے، کبر میں مبتلا ہے۔ سب سے بڑا اخلاقی جرم خود پسندی کے بعد ہے تو کبر ہے۔ کوئی شخص کسی سے نفرت کر ہی نہیں سکتا اگر وہ اس بات کو سمجھ لے کہ اللہ کے انسان سارے برابر ہیں، ایک ہی طریقے پہ اللہ ان کو پیدا کرتا ہے اور ایک ہی طریقے پہ ان میں موت دیتا ہے۔ کسی میں کوئی فرق نہیں، نیک ہو، بد ہو، امیر ہو، غریب ہو، چھوٹے خاندان، بڑے خاندان، جو مرضی کہہ لے، طریقہ سب کے لیے ایک ہے۔
پیدا ہونے کا، جینے کا، زندہ رہنے کا، کھانے کا، مرنے کا۔ تو جو اس ورائٹی کو مان لے گا، نہ اس میں نفرت رہے گی اور نہ تعصب۔ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اس کی کریشن سے نفرت کرتے ہیں، تو کیا آپ اپنے جذبے میں سچے ہیں؟ کیا واقعی آپ کو اللہ سے محبت ہے؟ اگر واقعی آپ کو اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے محبت کریں گے، کسی کی ڈسگریس نہیں کریں گے، کسی سے نفرت نہیں کریں گے۔ اپنے اپنے طریقے، اپنے اپنے گمان، اپنے اپنے خیال، سب کو اس کے مطابق جینا ہے۔ آپ اپنے خیال کے مطابق جئیں گے، اپنے علم کے مطابق جئیں گے، اپنے رواج کے مطابق جئیں گے، کسی پر معترض نہیں ہوں گے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا صوفیوں کے تھاٹس کے بارے میں، تو میں نے یہ جواب دیا تھا کہ صوفی کسی پر معترض نہیں ہوتا، کسی سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ لوگوں سے کی عزت کرتا ہے اور ان کی محبت کرتا ہے اور ان کی خدمت کرتا ہے۔ یہ یاد رکھنے کی چیز ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، جیسا کہ رومی کو سکھا رہے ہیں شمس تبریز، کہ آپ کا اندر پاک ہو جائے، اندر ناپاک کس چیز سے ہوتا ہے؟ جس سے شیطان ناپاک ہوا۔ شیطان تو بڑا مقرب تھا، عبادت گزار تھا، سجدہ ریز ہوا کرتا تھا، بہت علم والا تھا، اس کا نام عزازیل تھا۔ مگر جب وہ مایوس ہوا تو اس کا نام اللہ نے رکھا ابلیس۔ ابلیس کہتے ہیں انتہائی نامراد اور مایوس کو۔ کیوں ایسا ہوا؟ وہ خود پسندی کا شکار ہوا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، میں تیرا مقرب ہوں۔ اس قرب پر بھی کبر کا شکار ہوا۔ تو پہلی برائی کیا ہے؟ خود پسندی، جو شیطان کو ملی، جس کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا۔ دوسری برائی ہے کبر کرنا، اپنے علم پر، اپنی حیثیت پر، اپنے تعلق پر، اپنی عبادت پر۔ یہ وہ غلاظت ہے جو آپ کے اندر گھس جاتی ہے، جس سے آپ ناپاک ہو جاتے ہیں، غلیظ ہو جاتا ہے انسان۔ پھر تعصب کیا کہ آدم کو تو نے خلیفۃ الارض بنا دیا، جبکہ یہ مجھے ہونا چاہیے تھا۔ کسی کو جو اللہ کی طرف سے ملے اس پہ ناخوش ہونا، تعصب کرنا، حسد تک کرنے لگ پڑا، اور اسی گھمنڈ میں اللہ سے معافی بھی نہیں مانگی، توبہ بھی نہیں کی، خواہشات پیدا کرنے لگ پڑا، جھوٹ اختیار کر لیا۔ یہ ساری برائیاں ہمارے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں۔ جو اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا چاہے، جیسا کہ رومی کو شمس تبریز ٹیچ کر رہے ہیں، تو اس کو ایک بنیادی بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ میں اس کی وضاحتیں آپ کو دے رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ آدم کو ہم نے مٹی سے بنایا۔ آپ سوچئے ذرا، 1 منٹ کے 1000ویں حصے میں سوچئے کہ جو کچھ کائنات میں آپ کو مل رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ مٹی سے آ رہا ہے یا کہیں اور سے آ رہا ہے؟ سبزی ہے، پھل ہے، دودھ ہے، کھانے پینے کی میوے ہیں، اور سبزیاں ہیں، پھل ہیں، اور اناج ہے۔ آپ جو لکڑی گھر بناتے ہیں، ریت ہے، مٹی ہے، سب مٹی سے آ رہا ہے، زمین سے آ رہا ہے۔ اور مٹی کہاں ہوتی ہے؟ آپ کے قدموں تلے، آپ کے قدموں کے نیچے۔ تو جو یہ چاہے کہ میں پاکیزہ کر لوں اپنے آپ کو، وہ باصفت مٹی ہو جائے، ڈیلیور سب کچھ کرے معاشرے کو، رہے عاجزی میں، پیروں میں رہے، وہ سمجھ لے کہ میرا مقام جو ہے وہ پیروں تلے ہیں، میں سب سے عاجز اور کمزور اور نحیف انسان ہوں، مجھے ہر وقت ڈیلیور کرنا ہے، مگر اس کا احساس نہیں کرنا کہ میں دے رہا ہوں، میں کو نکال پھینکنا ہے،
میرے آقا کی 63 سالہ جو زندگی ہے جس کو معاشرے کے سامنے آپ نے گزارا، 63 سال میں ایک مرتبہ بھی میری سرکار نے لفظ میں استعمال نہیں فرمایا، عاجزی کی انتہا کر دی۔ اور جب طائف میں لوگوں نے پریشان کیا اور فرشتوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم دونوں پہاڑ ملا دیں، طاقت ہونے کے باوجود عاجزی اختیار کی، میں گمان کرتا ہوں کہ ان کی اولادیں ایمان لے آئیں گی۔ تو جو شخص یہ چاہے کہ میں پاکیزہ ہو جاؤں، میرا تزکیہ ہو جائے، میری گندگی دور ہو جائے، باہر کی گندگی تو نہانے دھونے سے بھی دور ہو جاتی ہے، اسے عاجزی اختیار کرنی ہے۔ اور جب لوگوں کو دینا شروع کرے تو یہ نہیں سمجھنا کہ میں دے رہا ہوں، یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ دے رہا ہے، میرے ہاتھ سے دلوا کے مجھے معزز کر رہا ہے، کیونکہ سخی سے زیادہ کوئی معزز نہیں ہوتا۔ مختلف انداز میں یہ چیزیں سکھائی ہیں شمس تبریز علیہ رحمت نے جلال الدین علیہ رحمہ کو۔ تو پاکیزگی کے بغیر کسی کی بھی کوئی اچیومنٹ نہیں ہو سکتی، کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ نجس ہیں اپنی سوچوں میں، اپنے خیالات میں، اپنے رویوں میں، ان سے کوئی پازیٹیو کام نہیں ہو سکتا۔ جو شخص یہ چاہے میں اپنے لیے، عزیز و اقربا کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ملک و ملت کے لیے، اپنی امت کے لیے اچھے کام کروں، بہتر کام کروں، اچھے انسانوں میں پایا جاؤں، اللہ کا رفیق بن جاؤں، اللہ کا محبوب بن جاؤں، اسے عاجزی اختیار کرنی پڑے گی اور ڈیلیوری شروع کرنی پڑے گی۔ سلطان باہو علیہ رحمہ ایک بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، ان کا ایک شعر ہے، جو دم غافل سو دم کافر۔ میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو دن ڈیلیوری سے خالی ہے وہ لمحات کفر ہے۔ چاہے تعلیم دیں، اچھا مشورہ دیں، وقت دیں، پیسہ دیں، سامان دیں، احترام دیں، عزت دیں، پردہ پوشی دیں، کچھ نہ کچھ ڈیلیوری آپ کی ہونی چاہیے۔ جس کی ڈیلیوری نہیں ہے وہ بہت بڑے دھوکے میں ہے اور کبھی بھی اس کا تعلق اللہ سے قائم نہیں ہو سکتا۔